برس کی عمر میں تو آئے 4253 چھوڑیے 95 تو خود کو بیٹا تو 1495 سال حضور کی ولادت کو ہو گئے 5 سال بعد 1500 ہونے میں پورے فرمائیے لیکن رسالت کے جلووں میں کوئی کمی آئی ہے کلمہ پڑھنے والے کم ہوئے ہیں ہوئے نہیں جہاں ایک بھی نہیں کرنا ڈیڑھ ارب ہے اس وقت ڈیڑھ ارب کرنا پڑ رہا ہے جس کا آپ کے حضور کا سرکار کا حق وطرت کا اگر کلمہ ہی پڑھ رہے یا ان کی رسالت کو نہیں مان رہے کہ نہیں رسالت کو تو مانی ہے کہ کس طرح مان رہے ارے کہ بھائی کوئی اذان خالی نہیں کوئی اقامت خالی نہیں کوئی کلمہ خالی نہیں ہر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ ایک ہے محمد اس کے رسول ہیں یعنی رسالت قائم ہے ابھی تک تو یہ پوچھو کہ رسالت کیوں بچی رسول میرا رسول تو اکیلا تھا نہیں رسول تو 313 تھے باقی رسالتیں کہاں گئی پوچھا کہہ رہا ہوں کیا جو رسول نہیں تھے کیا ابراہیم رسول نہیں تھے کیا موسیٰ رسول نہیں تھے کیا عیسیٰ رسول نہیں تھے مگر مسلمانوں میں یہ تو نہیں پڑھا جاتا لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ اللہ کوئی مسلمان کیوں نہیں پڑھتا چاروں بڑے رسولوں کو چھوڑ کر فوراً کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جماعت آئے گا کہ جناب نوح کو ماننا ہے ابراہیم کو ماننا ہے موسیٰ عیسیٰ کو ماننا ہے مگر ان کی رسالت ختم ہو گئی تو سوال یہ ہے کہ ان کی رسالت کیوں ختم ہوئی محمد کی کیوں نہیں ختم ہوئی وہ تو چلے جانے گے اب تک اس لیے بات نہیں ہے اس لیے مضمون ہے کبھی کبھی تو ان باتوں پر ملت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے تو ان کی رسالت ختم ہو گئی وہ ہے رسالت ختم ابراہیم ہے مگر رسالت ختم موسیٰ ہے مگر رسالت ختم عیسیٰ ہے مگر رسالت ختم ہو گئی یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ جو ہے میں گواہی دیتا ہوں جو ہے میں گواہی دیتا ہوں ابراہیم ہے میں گواہی دیتا ہوں موسیٰ عیسیٰ ہے اور یہاں کا ایک لفظ بدل کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول تھے ہوتا ہے معافی بات ختم ایکسپائر ختم ہو گیا ویلیڈیٹی بند ہو گئی گارنٹی ختم ہو گئی میری بات سوال فرمانے نا ساری رسالت ختم سوال یہ کہ رسول کی رسالت تو بچی ہوئی ہے رسالت تبھی ختم اور رسول اللہ سب کی طرح بات ہوں سورہ داریات قرآن مجید کا 51 سورہ 51 آیت نمبر 52 ارشاد ہوا عجیب و غریب بات کہتا ہے قرآن مجید کذالک ما اتى الذین من قبلہم رسول اور نتیجہ کا الا قالوا ساحر و مجنون ارے میرے پیغمبر میرے حبیب آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں قومیں گزری ہیں جو سماج گزرے ہیں سوسائٹیاں گزری ہیں انسانیت کے گروہ جو بہت سارے گزرے ہیں ان سب میں رسول آیا ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کذالک ما اتى الذین من قبلہم آپ سے پہلے جو بھی قوم تھی ہم نے رسول بھیجا ہم نے کسی قوم کو محروم نہیں رکھا ہر قوم کے لیے رسول بھیجا اچھا رسول بھیجا پھر کیا ہوا کیا ہوا یہ کہ جب رسول آیا تو اس بدتمیز قوم نے دو الزام لگائے دو حملے کیے اپنے دور کے رسول پر الا قالوا ساحر اور مجنون ارے یہ تو جادوگر ہے اور یہ تو دیوانہ ہے ایک پاگل کہا اور ایک جادوگر کہا توجہ کیجیے گا اور اتنا پروپیگنڈا کیا کہ اپنی قوت کی بنیاد پر رسول نے اپنی زندگی تک تو اس پروپیگنڈے کو کچلا لیکن جیسے رسول کی آنکھ بند ہوئی وہ پروپیگنڈا غالب آیا اور لوگوں کو پھر کافر بنا دیا اس پروپیگنڈے میں نتیجہ یہ ہوا نبی جاتے گئے رسول جاتے گئے رسالت کو ختم ہوتی گئی تو کیا محمد کو الزام نہیں لگا ارے ہر نبی میں دو الزام لگے میرے نبی پر 3 الزام لگے تو چاہ رہا ہوں 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں وہ جو قرآن عادت تھی قوموں کی رسولوں کو ناکام کرنے کا پروگرام اور
پروپیگنڈا اور سسٹم اور نظام اور تحریر اور اپنا مشن جو انہوں نے پیدا کیا تھا اور کیا تھا وہ رسول پر بھی اپلائی کیا، رسول اللہ کے لیے بھی اس کو آزمائے۔ اب پڑھے قرآن جا کر پہلا سورہ بلا فرمائے کمال قرآن مجید کا 37واں سورہ سورہ صافات آیت نمبر 36 جب رسول نے کہا پڑھو کلمہ اللہ کے اس کا رسول تو انہوں نے کہا قالوا فإننا تاركوا آلهتنا، تو قول کاہن مبلول کیا ہم پاگل ہو گئے؟ جو ایک جادوگر اور ایک مجنون کے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دے، وہ ساحر بھی کہا اور مجنون بھی کہا۔ کاہن کہتے ہیں جادوگر کو، گھوٹا کرنے والا تانترک، سمجھتے ہیں تانترک کو جانتے ہیں، تانترک کو عربی میں کہتے ہیں کاہن، تو رسول کا کیا نام لگایا؟ ارے یہ تو کاہن ہے، دوسرے نام کیا لگایا؟ یہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، ان کے اندر جنون ہے۔ اور یہ تو وہی بالکل سیم اطلاق تھا جو پرانے نبیوں پر رسولوں پر ان کی قوموں نے دشمنوں نے لگائے تھے، رسالت ختم ہو گئی تھی، لیکن پیغمبر پر ایک ایسا اور زیادہ لگایا الزام، وہ کیا تھا؟ وہ الزام تھا سورہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ آیت نمبر 69 ارشاد ہوا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، یہ پیغمبر ہم نے آپ کو بے مقصد باتیں کہنا نہیں سکھائی، نو سینس ٹاپک اپنے آپ کو نہیں، آپ کی باتوں میں مقصد ہوتا ہے، میسج ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا تھا معاملہ؟ کافروں کی بے بسی کا اصل میں 40 سال تک صادق کہہ چکے تھے، اب یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، صادق کہہ کے پھنس گئے، یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ دنیا کو یہ کہنے لگے کہ رسول نے حق کی باتیں کہی، حکمت کی باتیں کہی، تو دوسرے پہلے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، کچھ مقصد ہی نہیں ہے، کچھ مطلب ہی نہیں ہے، کچھ مفہوم ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل نوسائن ٹاپک ہے، بالکل ہے نا، میسج لیس بات ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کہنا شروع کیا عربی میں دور جاہلیت میں شاعری کا مطلب تھا بے مقصد باتیں، اور تو کی جگہ سورہ شعراء میں قرآن میں ہے، بہت ساری باتیں آپ کے مگر میں بچا کر رہ جاتا ہوں چونکہ دعوت وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، تو رسول پر 3 الزام لگائے، ختم ہو گئی بات۔ لوگ کہتے ہیں یہ کافر، یہ مشرک، یہ ابو لہب کا توبہ، یہ ابو جہل کی پارٹی، اور یہ اتباع طیبہ کا گروہ، اور یہ متعصب خاندان، یہ باولے تھے، پاگل تھے، یہ ایسے ہی تھے بس کافی؟ ارے نہیں، بہت بڑے پولیٹیشین تھے۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نبی پر صرف 3 تھا، اونلی 3 بلیکس، بس 1 2 3، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، اور یہ 3 نظام تھے۔ ان 3 کو 3 نہ سمجھو، یہ رسالت کو قطع کرنے کے لیے 3 الزام ہے جو کافی ہیں، اور محمد کی رسالت بھی ختم ہو جاتی، لیکن 3 الزام کی سب پر بہت بڑی بات میں بسے کہنے جا رہا ہوں، سنیے گا۔ پہلا الزام کیا لگایا؟ محمد مجنون، مجنون کا مطلب کیا ہے؟ پاگل۔ محمد کاہن، کاہن کا مطلب کیا ہے؟ جادوگر۔ محمد شاعر، شاعر کا مطلب کیا ہے؟ بے مطلب باتیں کرنے والا۔ اب سنیے، یہ 3 ہی الزام کو لگا، یہ رسالت کو ختم کرنے کا پورا منظم پروگرام تھا، یہ پورا پروپیگنڈا تھا، یہ عرب کی RSS نے جو بنایا تھا نبی کے خلاف، یہ وہ پروپیگنڈا تھا۔ 3 پروپیگنڈے، محمد کاہن، محمد شاعر، محمد مجنون، جادوگر، بے مقصد باتیں کرنے والا، اور فرمانے اور پاگل، یہ 3 باتیں گئی۔ ارے بھائی یہ بتاؤ، ہر قوم کتنے ارکان سے مل کے بنتی ہے؟ کتنے پارٹس ہوتے ہیں قوم کے، نیشن کے؟ بتائیے، معاشرے کے، سوسائٹی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3 حصے۔ کون کون سے؟ مرد، عورت، بچے، 3 تو ہوتے ہیں۔ چوتھی بات دکھا دیجیے مجھے، یا مرد ہوں گے، یا عورتیں ہوں گی، یا بچے ہوں گے۔ 3 ارکان پر قوم بنتی ہے، ہر قوم میں یہی 3 بات ہوتے ہیں، مرد، عورت، بچے۔ اب دیکھیے یہ 3 ہی ارکان سے ہونا ہے۔ مولانا فرمائے بھائی صاحب جادوگر سے کوئی ڈرتا ہوا نہ ڈرتا
اگر ایک تعویذ لکھ دیا الٹی روشنائی سے الٹے قلم سے اور غصے میں آ کے اگر ایک تعویذ لکھ دیا تو میرا گھر تباہ ہو جائے گا. بہت ڈرتی عورتیں کس سے؟ کاہن سے، جادوگر سے، تانترک سے. سب سے زیادہ کون خوف کھاتا ہے؟ عورتیں. ٹھیک سمجھ لیجیے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اچھا صاحب، نو سیکس ٹائم اور پھر جو باتیں کرتا ہے جس میں کوئی مفہوم نہ ہو. میں 2 گھنٹے بات کروں اور کرتا رہا، شام کی سمجھ میں نہ. دوسرے دن آئے گا مجلس میں آپ میں 1 گھنٹہ خراب کیا ہوں، کرتا رہا بیٹھ پانی تک ہے، وہ تو سمجھ میں آئے گی. تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے آ رہا ہے نا. پیغمبر کو شاعر کا مطلب کیا تھا؟ یہ شو کرنا تھا کہ یہ بے مقصد باتیں، اس کی باتیں سننے نہ آنا. تو بے مقصد باتوں سے جس کو چڑ ہوتی ہے وہ مرد ہے. سمجھدار لوگ، اچھے لوگ، سینسیٹیو لوگ، سنجیدہ لوگ. دیکھا آپ نے؟ اچھا صاحب، اب ہے پاگل. پاگل کو کوئی اور ٹارگیٹ کرے یا نہ کرے، لیکن بچے بہت کرتے ہیں. کسی پاگل کو دیکھا ہوگا کبھی آپ نے؟ بڑے لوگوں سے اور عورتوں سے کیا کرو، کوئی پرندے بھی نہیں دیکھتا، مگر بچوں کی ڈار ہوتی ہے پاگل کے پیچھے. کوئی کٹکری مار رہا ہے، اس کو چھیڑ رہا ہے، وہ اپنی من پسندی میں پتہ نہیں کیا کیا کہے جا رہا ہے. بچے کھلا کے ہنس رہے ہیں، پتھر بھی کھا رہے ہیں، گالیاں بھی سن رہے ہیں، مگر تفریح بھی لے رہے ہیں. یعنی بچے پاگل کو تفریح بنا لیتے ہیں. سنو بھائی، کافروں نے 3 الزام لگائے محمد پر. یہ 3 الزام کیوں لگائے؟ یہ 3 الزام اس لیے لگائے تاکہ ہم شاعر کہیں تو سنجیدہ لوگ اس سے ہٹ جائیں، ہم جادوگر کہیں تو عورتیں اس سے ہٹ جائیں، ہم پاگل کہیں تو بچے اسے مذاق بنا لیں. سیاست دیکھیے آپ نے دیکھا نا سیاست. آپ تحریک دیکھیے، رشوت دیکھیے اور کمال دیکھیے. آج نا پیغمبر پر 3 الزام لگائے. جادوگر بنا دو کوئی عورت ان کے قریب پھٹکے بھی نہیں تاکہ اسلام کی بات سن کے مسلمان نہ ہو. انہیں شاعر کہہ دو تاکہ کوئی سمجھدار کے بھائی نہیں کہ وہ بیکار باتیں کرتے. اور انہیں پاگل کہہ دو تاکہ بچے کٹکریاں مارے. اور مکے میں ایسا ہی ہوا اور رسالتیں 2 جھٹکے میں ختم ہو گئی. محمد نے یہ 3 جھٹکے کیوں جھیلے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ارے محمد کی رسالت کو تو اسی دن ختم ہو جانا چاہیے تھا. کاہن کہہ کر، جادوگر کہہ کر عورتوں کو ہٹا دیا، شاعر کہہ کر بزرگوں کو ہٹا دیا، پاگل کہہ کر بچوں کو ہٹا دیا. یہی وجہ تھی اللہ نے کہا محمد اعلان رسالت بعد میں کرنا، پہلے 3 کرداروں کا انتخاب کر لینا. ایک ابو طالب، ایک خدیجہ، ایک علی. ایسا بات نہیں ہے. اللہ کے فرمان کے مطابق 40 سال کا طویل انتظار. جبرائیل یہ نبی نے اعلان کیوں نہیں کیا 40 سال کا؟ حضرت عیسیٰ کو کے حوالے میں کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. وہ پیغمبر تو رسولوں کا رسول ہے، جو نبی الانبیاء ہے. اور کہیے گا جو سب کا آقا سید و سردار ہے، وہ 40 سال کیوں خاموش رہا؟ اللہ جانتا تھا کہ اپوزیشن میں وہی ہوگا جو سب رسولوں کے ساتھ ہوا. اور کہیے گا تو اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 2 ہم لوگوں نے رسالتوں کو ختم کر دیا. آج کسی کی رسالت باقی نہیں. مجنون کہا اور ساحر کہا، یعنی جادوگر کہا اور دیوانہ پاگل کا، سب ختم ہو گئے. محمد آپ کا جو دیدار ہوا ہے اصل میں ٹھکانا اس لیے ہے کہ جب ابو طالب آ گئے، علی آ گئے، خدیجہ آ گئی تو اب تو 3 الزام لگائے تھے. تو معاشرے میں کھڑے ہو کے سوچا کہ اگر یہ جادوگر ہوتا تو
بیوی خدیجہ الکبریٰ کبھی اس کی تعریف نہ کرتی، اور اگر یہ غیر سنجیدہ ہوتا، بے مقصد باتیں کرتا، تو کائنات کا سب سے بڑا حکیم اور وزیر اس کی تعریف نہ کرتا، اور اگر یہ پاگل ہوتا تو اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مدد کے لیے نہ اٹھتا، کبھی نہ اٹھتا۔ تو اب میں جملہ کہوں، اگر قبول فرما اور محفوظ رکھے، اپنی مہربانی کو اسٹور کر لے، ذخیرہ کر لے، تو میرے لیے بڑا فخر کا مقام ہوگا۔ آج جو رسالت باقی ہے وہ اپنے دم پر باقی نہیں ہے، بلکہ تائید ہے دین کی حاصل۔ یہ رسالت دین تھے تو ناصر و محافظ بھی دین آئے۔ دعوت رسول شیرازہ ابو طالب، خدیجہ الکبریٰ، علی، اور احکام دیکھو، جب دعوت ہوئی کہ میں نے پڑھا تھا ہمارے رشید نبی راہل دعوت خدیجہ کے گھر میں، اہتمام کس نے کیا؟ علی نے۔ مال کس کا لگا؟ ابو طالب کا۔ دینوں کو شامل کر لیا نا، حضور کر لیا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نوح سے لے کر عیسیٰ تک اگر کسی رسول کو، اور کریے گا، خدیجہ جیسی بیوی مل جاتی تو اس کی رسالت آپ تک باقی ہوگی۔ اگر ابو طالب جیسا چچا مل جاتا تو آپ کا رسالت باقی ہوگی۔ علی جیسا بھائی مل جاتا، اس کے رسول کو نہیں ملے۔ میرے آقا نبی کو یہ مبارک محترم اور متحد دین مل گئے۔ ابو طالب کی شکل میں چچا، جو پورے عرب کا سب سے سنجیدہ انسان، خدیجہ کی شکل میں بیوی شریکہ حیات، جو عرب بھر میں سب سے اونچے اور اعلیٰ مقام پر فائز ہوئی، اور عرب بھر میں دستے ید اللہ کا مالک وہ بچہ جو اللہ کے گھر میں آیا۔ اب سنیے، قواعدوں کو اللہ کے گھر میں آیا، رسول کہاں سے آیا؟ اللہ کے گھر سے، علی اللہ کے گھر سے آیا۔ مگر علی نے رسول کی تعریف کی، کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی جگہ سے آئے۔ علی کا رسول کی تعریف کرنا رسول کا احسان نہیں، علی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ علی کی ڈیوٹی۔ مگر خدیجہ الکبریٰ اور ابو طالب کی ڈیوٹی نہیں تھی تعریف کرنا، مدد کرنا۔ تو جب ڈیوٹی نہیں تھی، دیکھیں ڈیوٹی جو ہے وہ واجب ہے، اس پر انعام نہیں ملتا، پھر تو علی کا تو احسان ہونا بھی ڈیوٹی ہوئی۔ رسول کو بچانا وہ تو آیت پیش کی ہے، پر مزید تعلیم کے آنے کا میں آیت بھی پڑھتا، مگر گھڑی دیکھ رہا ہوں وقت ہو گیا، 55 منٹ تقریباً ہونے جا رہے ہیں، 50 منٹ سے زیادہ ہو گیا، گھنٹے تک گفتگو کو تمام ہو جاتا ہے۔ سنیے، تو علی کا کوئی احسان نہیں نبی پر۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ میرا بڑا بھائی برا نہ مان جائے، ہوگا ہر جگہ ان کو علی یاد آتے، جو رسول اللہ کو بھی احسان کروا دیا علی کا، کہیں گے نا، علی پڑھ رہے تھے ہمارے بھتیجے سے کرو، علی کو پڑھ رہے تھے، مسلسل سنا رہے تھے آپ کو، کہ جب علی کی بات آئی کہ چھوڑتے لوگ کے کیوں ہونے لگتا تھا، علی بندوں کو دیکھ کیا دیا، تو میں علی کی بات پر ڈراپ کر رہا ہوں کہ علی کا احسان نہیں ہے، بھائی ڈیوٹی ہے۔ مجھے خیال ہے آپ ڈیوٹی کو اور احسان کو تو سمجھ کے آؤ گے نا، اب تو نہیں تو آگے کی ضرورت۔ لیکن خدیجہ کا اور ابو طالب کا تو احسان ہے اللہ کے رسول پر، اور جس نے رسول کا احسان کیا اللہ کا ہے مجھ کو کیا۔ تو خدیجہ اور ابو طالب کا احسان ہے ذات مقدس الہی پر، اللہ پر، اور اللہ کہتا ہے ہر جزاء الاحسان سورہ رحمان 55
آدمی آیا 60 کہ احسان کا مطلب صرف احسان ہے، تو پروردگار ابو طالب اور خدیجہ نے مل کر تجھ پر ذاتی احسان کر دیا، تو دے بدلا کا بدلا جتنی فضیلتیں درجے رتبے منصب میرے خزانے میں تو تمہیں سب دے چکا۔ اور یہ درجہ ہے فضیلت کی صفوت وہ آدم کو دی، نجابت کو دے دی، فضلہ ابراہیم کو دے دی، خیبر موسیٰ کو دے دی، ظہر عیسیٰ کو دے دی، سلطنت سلیمان کو دے دی، حکومت داؤد کو دے دی، حسن یوسف کو دے دیا، رسالت 312 کو دے دی، نبوت 1,30,999 کو دے دی، 1,24,000 اپنے نبی کو بھی شامل کر لیے۔ ارے بھائی میں نبوت بانٹ چکا، رسالت بانٹ چکا، طہارت دے چکا، عصمت دے چکا، وہ جو میں نے کمالات رکھے تھے فضیلتیں اور شرف ان سب میں بانٹ چکا۔ ہاں یہ چیز بچی ہے میرے خزانے میں، پروردگار کو کیا بچی ہے؟ کافی امامت رکھی ہے، امامت۔ اب جو دیکھا امامت رکھی تھوڑی دیر کا مطلب نہیں، وہ بھی مالی ابراہیم ہے، مگر کمال اللہ نے یہ کیا کہ امامت آتی تھی۔ ابراہیم کو اتنی جائلوں کا کتنا ہے، امامت جتنا نہیں ہے، جنوں کا امام نہیں بنایا، انسانوں کا امام بنایا، تو ہاف امامت دے دی اور مکمل امامت۔ اللہ نے کہا ایک چیز ہے بھائی، میں اللہ کو شاید قدیر ہوں، اتار دوں گا بدلا، مگر پرابلم کریٹ ہوگی، محسن ہے تو بدلا ہے، اجر ہے امامت۔ اب امامت کو آدھا آدھا کر کے ایسا کرے گا کہ لو آدھا خدیجہ تم لے لو، وہ آدھا تم لے لو ابو طالب، تو امامت کو توڑے گا تو ٹکڑے تو کرے گا ہی نہیں۔ یہ ہے اس کا ہر شے پر قدرت رکھنا۔ وہ لگا کہ میں اپنے سے قدیر ہوں، نہ توڑوں گا نہ چھوڑوں گا، نہ ٹکڑے کروں گا ڈائریکٹ کروں گا، نہ ہاتھ کروں گا نہ ڈسپلیس کروں گا، میں اپنے سے قدیر ہوں۔ میں پروردگار کیسے کرے گا؟ تو وہ میرا کام ہے خدیجہ سے بیٹی لے لوں گا اور بخاری سے بیٹا لے لوں گا، تو میں شادی کر لوں گا، نکاح کو پڑھاؤں گا، میں سونے امام میں بیٹھوں گا۔ باقی انشاءاللہ باقی جو ہمارے علماء ہیں سوال فرمائیے گا تاکہ مولانا رئیس عباس صاحب کے نام مفسر اقرار کیا کہنا وہ پڑھیں گے، 3 بجے سے بھی صاحب کیا کہنا، بہت عظیم خطیب ہے، مبلغ ہے اور اصلاحی بیان کو ان کا بہت مؤثر اور اثر پذیر ہوتا ہے، ان کو بھی سنتے ہیں۔ میں تو تبلیغ کے طور پر آپ کے سامنے کہا تو یہ ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ کبھی آیت کا ترجمہ رہ گیا تو آدمی رہ جاتا، مگر 2 سیکنڈ میں ترجمہ تو کر دو۔ اللہ نے کہا ہم نے ہر انسان کو ماں اور باپ کے ملے جلے مخلوط مکس جوہر حیات سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبتلی ہم اس کو آزمائیں، ٹیسٹ کریں گے، اس کا انسان کا امتحان دیں گے ہم۔ تو اب انسان امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے، انسان کی اصل زندگی ہے امتحان، آزمائش، بلا۔ ہم تو ذرا ذرا سی پریشانی پر چراغ پا ہو جاتے ہیں اور اللہ پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں، اب یہ کورونا آ گیا، کورونا ساری دنیا پریشان تھی، کورونا نہیں ہے، یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، یہ آزمائش کا پیریڈ ہے۔ کچھ لوگ تو ڈر کرا کے گھروں میں بیٹھ گئے، نہ مجلسیں کی نہ محرم کیا،
لیکن کچھ لوگوں نے کہا چاند رہے یا نہ رہے وہ شاید وہ نہیں بھول سکتے. ہو گیا امتحان. یہ امتحان میں رزلٹ ہوتے ہیں تو یا فیل یا پاس. تو وہ لوگ جو آزاداری سے ہٹ کر اور بڑے محتاط بن کے گھروں میں بیٹھے لیکن ہم نہیں مسجد پر کا نہیں کریں گے, مجلس میں نہیں جائیں گے, پتہ نہیں بیماری لگ جائے. ارے بیماری لگ جائے مجلس میں تو لگ ہی نہیں سکتی, مرکز شفا ہے. یہاں شفا بڑھتی ہے, یہاں تبرک میں وہ دوا بڑھتی ہے. اور پھر دعا بھی پڑے گا مجلس کو دوا اور ذکر و شفا. یہ کوئی ہماری یہ کسی پاگل کی پڑھ دیں گے کہ کہے گا وائے ہے آیات ہے قرآن کو دل اور قرآن شفا ہے. اور مجلسوں میں قرآن بھی تو پڑھا جاتا ہے. ارے قرآن کی ہوا مریض کو دے دو تو مریض اچھا ہو جائے. یہ آزمائش کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. احتیاط کریے, محتاط رہیے, کیئر کیجیے. اس سے کوئی منع نہیں کرتا. گائیڈ لائنس جو ہے ایڈوائزری جو ہے ان کو فالو کریے. مگر یہ بہانہ بنا لیجیے بیماری کا مسئلہ ہے مجلس میں نہیں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں بھائی شیطان کی تو زندگی لے کے آئے نہیں آپ کہ ظہور سے پہلے مریں گے نہیں, ورنہ تو سب کو. تو بہتر یہ ہے کہ حسین کی خدمت ہی میں آ جائے. اس سے اچھا کیا ہے. اور یہ ہمیں کربلا والوں نے بتایا. کیسے بتایا؟ آج ایک ساتھی گرامی کا تذکرہ ہے مخصوص یہ بچوں نے جو مجلس سے برپا کی ہے, نوجوانان نے قوم نے انجمن ہے نا جو ان سے کراتی ہے, اسی طرح سے نوجوان بیچارے بڑے احتمال کے کئی سال سے کرتے ہیں. آپ لوگ بھی بڑے جذبات کے ساتھ آپ لوگ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں, وہ بھی خوش ہوتے ہیں, ان کی محنت بھی سوارت ہوتی ہے. ہم جیسے چاہے ہم تبلیغوں کو بولنے کا موقع بھی مل جاتا ہے, آپ سے روبرو ہو جاتے ہیں, شرف حاصل ہو جاتا ہے. یہ وجہ سے شکریہ کمال کی بات. آج ایسی ذاتی گرامی کا تذکرہ ہے جو کربلا میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ, سب سے بزرگ, حسین پر جانو دل سے فدا, قربان صدقے. ایک ایک قدم پر اپنے آپ کو شور کرنا ہے. ایک کا نام جانتے ہو جوانوں, میرے باپ کے بچوں, یہ ہے حضرت مصیب اور سجاد. یہ کوفے کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے بندہ, مولا کائنات کی بندہ کی, مولا حسن کی بندہ کی, بیوی کی بندہ کی, رسول اللہ کے لیے بڑے قصیدے کرے, آل محمد کی تعریفوں میں بڑے اشعار ہے. ذات گرامی, یہ ذات گرامی وہ ہے جن کے لیے روایت میں لکھا ہے تقریباً ان کی عمر کربلا میں 100 سال کے قریب. کمر چھپ چکی ہے, بڑھاپا ہے. حق یہ ہے کہ یہ بھوے سفید ہو کر آنکھوں کو لٹکائے. جب کہا ہے نصرت کے لیے تو رومال سے بھووں کو باندھا ہے. جدھر پائے نصرت رومال سے اپنی اور چھوٹی ہوئی بھووں کو پیشانی پر باندھ کر فرمایا ہے میدان. تو جیسے ہی میدان میں پہنچے تو شبر ملعون جیسے خبیث نے طنز کیا, بڑھاپے میں نصرت آپ کو سوچی ہے, نبی کے نوازے کی ہم پر جس نے حملہ کیا ہے, چڑھائی کی ہے. استغفراللہ سونی میں کہہ سکتا کہ شبر نے دہرائے تھے ان کی نصرت میں بڑھاپے میں آئے ہیں. مسلم میں اور کیا شبر اچھی طرح جانتا تھا, کوفے کے مشہور تھے. تو جناب مسلم میں اور جاتے مجھے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں. ایک آدھ دم چھوٹ جائے تو مان لیجیے گا. اور مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد نعرہ کیا. اس کے بعد کہا وَتَذَكُّرُونِي شَيْخًا مِسْكِينًا. ارے بے وقوفوں تم گمان کر رہے ہو,
کہ میں زمین گیر گھا ہو گیا، زمین پکڑنا ایک معاملہ ہے، جب آپ کمزور ہو جاتا ہوں تو زمین پکڑ لی، اور زمین پکڑ لی مسکینہ جو زمین سے چپک جائے، اور کہتے ہیں تجربہ تو گمان کرتے ہو، یہ تمہارا خیال خام ہے، یہ تمہاری سوچ ہے، تم مجھے برا سمجھ رہے ہو کہ میں بالکل بیکار ہو گیا، زمین پکڑ گیا، زمین گیر ہو گیا. کہتے ہیں عجیب و غریب بات کہتے ہیں وَظَہْرِي فِي يَدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. ارے میرے محبت کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ میری کمر میرے علی کے دونوں ہاتھوں میں سجا لی ہے. جو کمان بنی ہے کمر امیر المومنین کے ہاتھوں میں ہے. امیر المومنین مجھے سہارا دے رہے ہیں، مجھے سہارا دے رہے ہیں، صاحب ذوالفقار مجھے سہارا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سہارا دے رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں عجیب و غریب بات کہتے ہیں وَعِنْدِي سَيْفُ شَجَاعَتِهِ سِكِّينًا. جانتے ہو تمہیں میرے ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آ رہی نا لمبی چوڑی، اتنی تلوار بنی ہوئی تلوار، سیکل شدہ تلوار، چمکتی ہوئی تلوار کو سنو بے خبر سنو، میرے پاس اہل بیت کی شجاعت کی وہ تلوار ہے سکینہ جو چھریوں کی طرح چلتی ہے، تیز خنجروں کی طرح چلتی ہے، تیز دھار کی طرح سکینہ یعنی کاٹنے والی کاردار، مودت، شجاعت، اس تلوار سے تمہیں کاٹوں گا. اور چوتھا مصرع جو ہے وہ عجیب کہا ہے اور کہتے ہیں وَفِي يَدَيَّ هَاتَيْنِ لَكُمُ الطَّفِينَ. اور یہ میرے ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں، یہ تمہارا قبرستان ہے. ہاتھوں کے ذریعے میں تمہیں دفن کرتا جاؤں گا. بوڑھا شیر، بوڑھا مجاہد، جذبات جوان، حوصلے جوان، ایک مرتبہ پٹکا نکالا اور پٹکے کو نکال کر کے علی کہا اور یوں کمر سے کسا اور کمر کو سیدھا کیا یا علی کہہ کر اور تلوار نکالی. فاطمہ کے لال کو تنہا سمجھتے ہو، اکیلا سمجھتے ہو، تیار کرنا میرے مولا کو تم نے بے سہارا سمجھا. ابھی مسلم زندہ ہے، ابھی سیسا پلائی ہوئی دیوار زندہ ہے. سنو پر تہذیب ہو، تم میں سے کوئی حسین کے قریب نہیں جا سکتا. ہاں یہ صورت ہے میری لاش پر سکھا سکتے ہو، مگر میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں. میں تمہارے لشکر کو کاٹوں گا، تمہارے لشکر کو پراگندہ کروں گا، منتشر کروں گا، تبتر کی طرح پھیلا دوں گا، متفرق کروں گا. لگتا 100 سال کا شعر آسمان سے داد شجاعت ملتی رہی. جبریل بھی کہہ رہے ہوں گے یہ ہے لافتہ کا چاہنے والا، یہ ہے صاحب ذوالفقار کا غلام، یہ ہے حسین کا شہدائی، یہ ہے عباس کا چہیتا، یہ ہے علی اکبر کی تعظیم کرنے والا، شفیع رسول کے سامنے جھکنے والا، یہ ہے جناب زیادہ کی دعائیں لے کے آنے والا. میدان میں لڑتے ہے. اب تو یہ ٹھیک تعداد نہیں والوں کا مقبر میں لکھا ہے کہ کتنوں کو جنگل میں بھیجا، مگر ہاں لاتعداد نے میرے کو مارا. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ کی آواز آئی ارے تم پر پانی وانی پیے ہوئے ہو، کھانا پینا سب پیے ہوئے ہو آئے اور سائے سے آیا آرام لے کر کھانا کم ہو اور حسین کے لشکر کا 72 گھنٹے کا بھوکا پیاسا 100 سال کا بوڑھا تم سے نہیں مانا کرتا. تو کہا کیسے مانے؟ جو جاتا ہے وہ تلوار کا نقطہ نہیں جاتا ہے. یہ شعر ہے اہل بیت کی کچھار کا. یہ تنہا نہیں مانا جائے گا، مل کے حملہ کرو. چاروں طرف سے فوج پھوٹی اور جناب مسلم کو گھیر لیا. اب اپنی زور پر آئے، جب ڈگمگانے لگے، چھوڑنے لگے تو بس ایک جملہ کہا ادب کے ساتھ آقا آخری سلام. میرے مولا آخری سلام. غلام فدا ہو رہا ہے، میرا مولا پہلے سے چلا اور آیا. جناب مسلم کو چلی. اب بالکون کے ساتھ حضرت عباس ہے، حضرت علی اکبر ہے اور محمد ہے، قاسم ہے اور حسین کے برپر کے دوست حبیبی کو بتائی ہے. غلام فرمائیے جناب جوہر کی بیٹی کیوں کربلا؟ جناب جوہر کی بیٹیاں بھی ہے، کربلا میں کوفہ کوئی دور نہیں ہے، سارا آپ کی اولاد ضروریت سب کربلا میں ساتھ. لیکن جب انسان اپنے آخری لمحات میں آتا ہے
تو اپنے چاہنے والوں کو جو بات بتاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میری بیوی کا خیال رکھنا، میرے گھر کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا. مگر کمال ہے جب مسلم کو صلاۃ حسین پہنچے اور حسین نے کہا مسلم یہ عباس آئے ہیں، علی اکبر آئے ہیں، اور محمد آئے، مسلم کچھ کہنا ہے تو آپ کو جوڑ کو نمستے کہا. غلام کی کیا مجال آپ کا بابوں کو کرنے کو جیسے یہ کہا آزادوں کے جنم کے آپ وہ باغوں رہو اور مسلم مطلب دیش کو تمہارا حبیب ہوں تو آقا ہوں کچھ مجھ سے کہنا چاہتے ایک مرتبہ آپ کے کوئی اور ایک مرتبہ کا سب چل رہا اسی کو پہ حاصل رہے اے حبیب میں بس تم سے کس غریب کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ مر جانا مگر حسین کو آج رہا ہو. اپنے بچوں کے لیے نہیں کہا، اپنی بیوی کے لیے نہیں کہا، اپنی ضرورت کو نہیں کہا. خیال آیا تو حسین کا خیال آیا. ایسی قوم یا حبیب یہ میرا دوست حبیب میں اس غریب کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. کیسے کہ اس غریب کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. حسین بابا کے بلند رونے لگے حبیب کے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے صاحب تھوڑی دیر میں دعوت آ جائے گا. حسین کا لاشا باہر میں اٹھا ہے مگر پہلے آپ کو استقبال ملا ہے، ایک کافی ملے سارے سب کر دیے وہ تمام ہو گیا. حضرت جان کا چہرے کا رنگ بدلا. امام کا کیا ہوا ہے جان ابھی تو وصیت کر رہے تھے مسکرا کر حبیب کو میرے داروں نے ابھی میں کیسے کرتی بولنا کہ مولا کوئی گردے میں آ رہا ہو کوئی چادر تو مرموز ہے بہت بڑا انسان ہے وہ آ رہا ہے اور کہتا ہے اے مسلم جان تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، تیرا غریب کا جان قربان کر دی ہے، غریب کو تم نے آنکھ سے نہ دے دی ہے، زندگی رکھ دے دیا، اپنے کو نثار کر دیا. امام کے گھر کے گھر سے آیا اور سامنے سے یہ سامنے سے ایک کا کہا حسین نے اے جان کا ایسا رہ گیا میری ماں کے بعد آ گئی، میری ماں کے بعد آ گئی. فاطمہ سر پیر کی رہی جان کا پیغام دے گیا راہ ہو گیا کرنے کی طرف آیا. جناب قادم نے بھیگنے سے اور سادانوں سے کہا اور سادانوں چلو سرکار مسلم کے پاس چلے مسلم کا پوچھا دے کہ مسلم مارا گیا. بیٹی خیال نہ کرنا زیادہ موجود ہے، رسول موجود ہے، نبی ذاتیہ موجود ہے. ضرب ایام القلب ينقلبون على لعنة الله ورب بالظالمين ربنا تقبل منا.